بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی موساد کے دو بگوڑے افسران جنہیں بعد میں موساد نے خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا ان کے متعلق ہے۔ یہ کہانی بالکل اصلی ہے اور واقعات بھی مقامات بھی بس ان کے نام اس کہانی میں چینج کیے گئے ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ تل ابیب مضافات میں 46 پر جیپ رک گئی۔ اسے بیس سے ملحقہ بستی میں لے جایا گیا جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی وحد میز پر اپنے سامنے فائل دھرے ایک بوڑھا اسرائیلی اس کا منتظر تھا۔ تمہارا نام اسرائیل کی عظیم خدمات کے لیے منتخب ہوا ہے۔ بچپن سے تمہاری تربیت اس نہج پر کی گئی ہے۔ تم موساد کے فیملی ممبر بننا پسند کرو گے؟ بوڑھے اور چالاک ڈائریکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب؟ یعقوب نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موساد کے فیملی ممبر کی کیا معاشرتی حیثیت ہے۔ زندگی کی ہر آسائش اس کے گھر کی باندھی بن جایا کرتی تھی۔ اس کے لیے تمہیں بہرحال ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں، لیکن روایت کا احترام بھی ضروری ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، میں حاضر ہوں سر، آپ کوئی امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ دوبارہ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، بوڑھے نے کہا، اور یعقوب اپنی ایڑیوں پر ہی دوسری طرف گھوم گیا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اسے یہاں صرف 2 سوالات کے جواب دینے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ضرور اس میں بھی کوئی بھید ہوگا جسے جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 روز بعد اسے تل ابیب ہی کے ایک علاقے ہرزیلیہ میں طلب کر لیا گیا۔ یہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ تھا جو بظاہر ماڈرن آبادی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی اصلیت کا علم شاید یہاں کے مکینوں کو کم از کم نہیں تھا۔ یہاں پھر ایک چھوٹے کمرے میں اسے اکیلے بیٹھنا پڑا۔ کمرے میں صرف ایک میز اور ایک کرسی تھی، البتہ کونے میں ایک کرسی ضرور موجود تھی۔ جو لڑکی اسے دروازہ دستک دے کر کھولنے پر یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اس نے یعقوب کی شناخت بھی دریافت کرنے کا تردد نہیں کیا تھا۔ چونکہ اس طرف سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا، اس لیے یعقوب نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ 20 منٹ تک وہ کمرے میں ہونکوں کی طرح منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ ایک بات اس کے ذہن میں موجود تھی کہ کسی نہ کسی کونے میں لگا کوئی خفیہ کیمرہ اس کی تمام حرکات و سکنات نوٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو بالکل نارمل رکھا اور کسی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچانک ہی ٹھک سے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اس کے سامنے کچھ کاغذات اور ایک قلم رکھ دیا۔ وہ بھی یعقوب سے کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گیا۔ اس نے خود ہی کاغذ قلم تھاما۔ ایک چھپا ہوا سوال نامہ اس کے سامنے دھرا تھا، جس پر انسانی نفسیات سے متعلق درجنوں سوالات موجود تھے، جن کے جوابات اسے کہیں نقطہ لگا کر، کہیں اوکے اور کہیں کاٹ کر لکھنے تھے۔ اس سوال نامہ کے ذریعے ہر سوال کے 3 ممکنہ جواب لکھ کر دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جو کاغذات لے کر آیا تھا قلم سمیت تمام کاغذات اٹھا کر واپس لے گیا۔ یہ آغاز تھا۔ ہر تیسرے دن اسے مختلف نوعیت کے علاقہ میں طلب کیا جاتا اور ایسے ہی کاغذات کا پلندہ تھما کر ان کے جوابات حاصل کرنے کے بعد رخصت کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ 3 ماہ جاری رہا۔ اس درمیان میں وہی بوڑھا جس نے اپنا تعارف گوریان کے نام سے کروایا تھا، اسے تل ابیب کے اسکالا کیفے میں ملاقاتیں کرتا رہا۔ ہر ملاقات پر وہ اس سے سینکڑوں سوالات موضوعات بدل کر پوچھتا، حالانکہ اب تک وہ ایسے سوالات کے جوابات سے سینکڑوں صفحات کالے کر چکا تھا۔ یہ بات اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کہ گھما پھرا کر اس سے گوریان ویسے ہی ملتے جلتے سوالات کرتا تھا جن کے جوابات وہ پہلے سے دے چکا تھا۔ 3 ماہ کے بعد ایک روز اسے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آرمی کے ایک آفس میں طلب کر لیا گیا۔ گو کہ وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ گزشتہ 4-5 سال سے متعدد مرتبہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر اسے علم ہوا کہ یہ تو بالکل الگ قسم کا طبی امتحان ہے۔ اس سے پہلے جب اس نے کہیں بھی میڈیکل ٹیسٹ دیا تو اس کے ساتھ ایسے درجنوں
لڑکے اور لڑکیاں ہوتے تھے جن کا ٹیسٹ لینے والے ایک دو ڈاکٹر باری باری ان کا طبی معائنہ کرتے تھے، لیکن یہاں وہ اکیلا تھا اور ٹیسٹ لینے والے ایک دو نہیں 10 ڈاکٹر تھے۔ اسے 10 مختلف کمروں میں باری باری لے جایا گیا۔ ہر کمرے میں ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات اور ایک نرس موجود تھی۔ ہر کمرے میں آدھا گھنٹہ اس پر صرف ہوا اور 5 گھنٹے کے اس تھکا دینے والے عمل کے بعد بالآخر اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ یعقوب نے گو کہ اسرائیل میں شعور کی آنکھ نہیں کھولی تھی اور اپنا بچپن گزار کر ہی وہ یہاں آیا تھا، لیکن ان 3-4 ماہ میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے ممتحن اس کی قوت برداشت کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نے ہتھیار نہیں پھینکے تھے۔ موساد کے کسی بھی ایجنٹ کی زندگی آرمی کے جرنیل سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ خود اس کی ملتون طبیعت کے لیے اس سے موزوں نوکری اور کوئی نہیں تھی۔ یہاں اسے ساری دنیا دیکھنے کا موقع ملتا اور وہ اس گولڈن چانس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یعقوب کو اس بات کا علم تھا کہ اس کا انتخاب موساد کی سب سے خطرناک برانچ قائدون کے لیے کیا گیا ہے، جو دراصل موساد کی قاتل گروہ تھا، جس کا کام دنیا کے کسی بھی حصے میں حکم ملنے پر متعلقہ شخصیت کو بہر صورت قتل کرنا ہوتا تھا، خواہ اس کی قیمت اپنی جان کی عوض کیوں نہ چکانی پڑے۔ ان لوگوں کی قمیضوں کے کالر ہمیشہ زہر میں بھیجے ہوئے ہوتے تھے تاکہ شناخت ہونے سے پہلے یا دشمن کے ہتھے چڑھنے سے پہلے وہ زہر چاٹ کر اپنے راز اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ قائدون کو جاسوسی امور میں مہارت نامہ حاصل ہوئی تھی اور عموماً موساد کے کیٹسا کا انتخاب انہی لوگوں میں سے کیا جاتا تھا۔ 4 ماہ کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر اس کی زندگی کا اہم ترین دن بھی آ گیا، جب اسے ایک پیغام ملا کہ اگلے روز 7 اور 9 بجے کے درمیان وہ ایک مخصوص نمبر پر ٹیلی فون کرے۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اگلے روز فون کرنے پر اسے ڈی بورا پہنچنے کا حکم ملا، جہاں ایک مخصوص شخص سے رابطہ کرنے پر اسے کہا گیا کہ تیسرے روز وہ تل ابیب کے ایک کنگ سلمان بولیوارڈ پر ہارڈفنا بلڈنگ کے مین فلور پر صبح 11 بجے پہنچ جائے۔ اس بلڈنگ سے متعلق اسے پہلے سے علم تھا کہ سیمنٹ کی بنی یہ پراسرار عمارت ہی دراصل موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ عمارت کے باہر سیکیورٹی بھرتی سینٹر کا بورڈ لگا تھا۔ یعقوب کچھ دیر پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اس نے یہ وقت یہاں موجود ایک کیفے میں کافی اور برگر کے ساتھ گزارا اور مقررہ وقت پر مین فلور پر پہنچ گیا۔ مقررہ وقت پر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا سامنا گوریان سے ہو گیا۔ خوش آمدید نوجوان، تمہارا انتخاب تقریباً ہو چکا ہے۔ یوں سمجھو تم نے 90% امتحان پاس کر لیا ہے۔ تم ایک عظیم سلطنت کے عظیم باشندے ہو اور عظیم اسرائیل کے لیے چونکہ تم سے مستقبل میں بہت اہم خدمات لی جائیں گی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے انتخاب میں کوئی بھی کمی رہ جائے۔ ہم تمہیں بہترین دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کل اپنے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس لے کر اسی دفتر میں پہنچ جاؤ، جس کے بعد تمہیں آخری مرتبے سے گزارا جائے گا۔ گوریان نے اسے کہا۔ یعقوب اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ اب وہ کسی بھی سرپرائز سے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر دفعہ موساد کی کال پر متعلقہ ٹیسٹ کو آخری ٹیسٹ جان کر ہی جایا کرتا تھا، اور اب تک ہر مرتبہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ابھی ایک اور ٹیسٹ باقی ہے، لیکن کسی نادیدہ طاقت نے جسے اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ اب کوئی اور ٹیسٹ باقی نہیں رہا اور وہ واقعی موساد میں بھرتی کا آخری امتحان دے رہا تھا۔ اس بات کا علم اسے بعد میں ہوا کہ موساد کے کسی بھی ایجنٹ کا انتخاب 5000 امیدواروں میں سے ایک امیدوار کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور ہر منتخب ہونے والے کو فوراً ہی اس بات کا احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے دوسروں سے بہت برتر اور اپنے میدان کا یکتائے روزگار ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا نیا آنے والا ایپیسوڈ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ۔